آج 9 نومبر 1877 آج کا دن میرے لیے بہت بڑا دن ہے۔ میری خوشی اس دن کے ساتھ وابستہ ہے، یعنی میری تمام تر خوشیاں، یعنی میرے مرشد اقبال میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری جان، میرا سب کچھ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ہستی کو اپنی نعمت کی صورت میں زمین کی پشت پہ اتارا، جسے دنیا علامہ محمد اقبال کے نام سے جانتی ہے۔ آج ان کی آمد کے حوالے سے ایک خراج تحسین ہے، جو اپنے مقام کو بیان کرتے ہوئے وہ اپنے مرشد مولانا رومی کی زبانی اپنی آمد کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ فردوس میں رومی سے یہ کہتا تھا سنائی، فردوس میں رومی سے یہ کہتا تھا سنائی۔ فردوس یعنی جنت میں مولانا روم حکیم سنائی، جو کہ فارسی کے مشہور شاعر ابو الامجد مجدد بن آدم سنائی سے کہہ رہے ہیں مولانا رومی کہ اے حکیم، مشرق میں ابھی تک ہے وہی کاسا وہی آش، یعنی جو اہل مشرق والے ہیں ان کے پاس کاسا یعنی مانگنے کے لیے برتن، اور آش یعنی شوربہ، وہی چلتا آ رہا ہے ایک زمانے سے۔ یعنی اہل مشرق والے جو لوگ ہیں ان کے برتن میں سوائے یعنی شوربے سالن سے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کاسا ان کا بھرا ہوا ہے۔ کیا بات ہے کہ مشرق میں جو ہے ابھی تک کوئی مرد حر پیدا نہیں ہوا، کوئی نیا سودا دینے والا، کوئی نئی مراد دینے والا۔ اب یہ فردوس میں مکالمہ ہو رہا ہے، یعنی بہشت میں، جنت میں۔ حضرت مولانا روم ہیں، حضرت حکیم سنائی ہیں، اور ساتھ حضرت حسین ابن منصور حلاج بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب یہ مولانا روم جب سنائی سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مشرق ابھی تک خالی کیوں ہے، سوز سے کوئی آواز نہیں اٹھ، کوئی صاحب علم، صاحب عرفان مشرق والوں کو کیوں نہیں نصیب ہوا ابھی تک۔ تو یہ گفتگو سنتے ہوئے اچانک حسین ابن منصور حلاج بولتے ہیں کہ حلاج کی لیکن یہ روایت ہے کہ آخر ایک مرد قلندر نے کیا راز خودی فاش، یعنی جنت میں بیٹھے مولانا روم حکیم سنائی سے کہہ رہے ہیں کہ اہل مشرق ابھی تک پرانی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ ان کا جو کاسا ہے یعنی مانگنے والا برتن، وہ علم سے خالی ہے، مانگنے والے بنے ہوئے ہیں، پرانی ڈگر پہ چل رہے ہیں، روایت پرست ہوئے ہیں، کوئی ہلچل نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ میں وہی پرانا برتن ہے۔
یعنی ترقی اور آزادی کی راہ دکھانے والا کوئی ابھی پیدا نہیں ہوا. تو حکیم سنائی کہتے ہیں یہ بات تو آپ کی درست ہے. تو آگے فوراً حسین بن منصور حلاج بیان کرتے ہیں دونوں کی باتیں سنتے. وہ کہتے ہیں کہ آخر اللہ نے اہل مشرق کی سن لی کہ صدیوں کے بعد اس زمانے میں ایک ایسا مرد قلندر جسے دنیا اقبال کے نام سے جانتی ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، اور جس نے آتے ہی خودی کا راز فاش کر دیا ہے. حجابات جو ہیں خودی کے اٹھا دیے ہیں. اب یہ جو جملہ ہے حضرت حسین ابن منصور حلاج کا، یعنی ایک صدیوں کا فاصلہ ایک جملے میں سمیٹتے ہیں. ایک جملے میں سمیٹتے وہ اقبال کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور مرشد اقبال کو اپنے قریب کر رہے ہیں اپنے نظریے کے. یعنی خودی کا راز، اپنی پہچان کا راز. وہ فرماتے ہیں یقیناً مشرق میں اب بیداری کی لہر جو ہے وہ دوڑ جائے گی، کیونکہ ایک ایسا مرد قلندر پیدا ہوا ہے جس نے وہ راز فاش کیا ہے، جس راز کی بنیاد پر انسانیت غافل تھی، سوئی ہوئی تھی، غفلت میں تھی. یعنی اللہ نے اہل مشرق پر بھی اپنا یہ بہت بڑا انعام فرمایا ہے. اور یہ مولانا روم حضرت جلال الدین رومی کا جو مکالمہ ہے حضرت حکیم سنائی سے، اور اس میں یہ جواب جو دے رہے ہیں حضرت حسین ابن منصور حلاج، تو اصل میں وہ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اور یہ تمام صدیوں کا فاصلہ سمیٹتے ہوئے مرشد اقبال کو اپنے نظریے کے قریب کرتے ہوئے حسین ابن منصور حلاج نے یہ بات کی کہ آخر مشرق میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس کا نام اقبال ہے، جس نے خودی کا راز فاش کر دیا ہے، اور مشرق میں بیداری اور آزادی کی لہر دوڑ گئی ہے. یعنی اللہ اکبر. اور اس میں خود مرشد اقبال نے حضرت مولانا روم کا ذکر کرتے ہوئے، حضرت حکیم سنائی کا ذکر کرتے ہوئے، حلاج حسین ابن منصور کا ذکر کرتے ہوئے اقبال علیہ رحمت نے اپنا روحانی سلسلہ بھی بیان کر دیا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مرشد اقبال کو ان تینوں ہستیوں سے بہت بڑی عقیدت تھی، اور جن کا اظہار ان کی زندگی میں، ان کی محفلوں میں بھی اور ان کی تصانیف میں بھی جا بجا ملتا ہے. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت جلال الدین رومی، مولا روم کو تو انہوں نے اپنا مرشد جو ہے وہ رہنما قرار دیا ہوا ہے، اور مولانا روم کی مریدی پر وہ بڑا فخر کرتے ہیں. تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے حضرت ابن منصور حلاج کی زبانی اپنے سلسلے کو حسین ابن منصور حلاج تک لے جا کر جوڑا گیا ہے، اور وہ جو ایک صدیوں کا فاصلہ ہے اس کو حضرت حسین ابن منصور کی زبانی بیان فرمایا ہے. تو جہاں ہمیں اس نظم میں
حضرت مولانا روم اور حضرت حکیم سنائی کا مقام معلوم ہوتا ہے، وہاں حضرت حلاج کے نظریے کی طرف اقبال کا یہ جو سفر ہے کہ حلاج کی، لیکن یہ روایت ہے کہ آخر ایک مرد قلندر نے کیا راز خودی فاش۔ اس میں بڑا زبردست پیغام جو ہمیں وہ دینا چاہ رہے ہیں کہ جو حضرت حسین ابن منصور حلاج کا وہ جو نعرہ تھا، اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں، اگر حسین ابن منصور حلاج کی طرف سفر اختیار کرنا چاہیں تو ان کی اس کیفیت کو اگر جاننا چاہیں تو مقام خودی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ نے بقول حسین ابن منصور حلاج کے کہ اہل مشرق پر بھی اللہ نے مہربانی کی کہ آخر مشرق میں بھی ایک ایسا دانہ راز اتارا گیا کہ جس نے مشرق کی اندھیروں کو، تاریکیوں کو روشنیوں میں بدل دیا اور انسان کو وہ مقام خودی عطا کیا کہ جس سے تمام روح انسانیت جو ہے وہ اس منصب پر فائز ہوتی ہے اگر وہ اپنے مقام خودی کو جان جائے کہ اللہ نے اس کو اپنے نائب کی حیثیت کیوں دی، اللہ نے اسے اپنے خلیفہ کیوں نامزد کیا۔ تو آج کے حوالے سے 9 نومبر تو میرے لیے یہ بہت بڑا دن ہے، تو یہ میری طرف سے میرے مرشد اقبال کو یہ خراج تحسین ہے جو کہ میں مولانا جلال الدین رومی، حضرت حکیم سنائی اور حضرت حسین ابن منصور حلاج کی زبانی دینے کی میں نے کوشش کی ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔